السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، دیکھو الحمدللہ سے جو ہے اولاد تو صرف اور صرف عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اولاد عطا کرنے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں. آپ لوگوں سے میں بار بار بتا رہا ہوں، آپ لوگ جتنے بھی آ رہے میرے پاس اولاد کا علاج کرانے کے لیے، الحمدللہ سے میرے پاس اولاد کے ریزلٹس 1 سے 3 مہینے کے اندر آ رہے ہیں. 1 مہینے سے 3 مہینے. آپ 10 سال سے کرا رہے ہوں گے علاج، 15 سال سے علاج کرا رہے ہوں گے، 18 سال سے علاج کرا رہے ہوں گے، آپ تھک کے گھر پہ بیٹھ گئے ہوں گے، لیکن الحمدللہ سے اگر آپ کی نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملتا. اگر آپ کی نصیب میں نہیں ہے تو آپ کتنا بھی ہاتھاں پاواں جھاڑو، آپ کو نہیں ملتا. اگر آپ کی نصیب میں ہے، کون سے ٹائم پہ ہے وہ اس ٹائم پہ ملتا. اسی لیے جلد بازی نہ کرو، سب سے پہلے اپنی صحت بناؤ، اس کے بعد اولاد کے لیے ٹرائی کرو، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں کچھ ٹپس بتاتا ہوں انشاءاللہ اولاد کے لیے. ٹپس بتانے سے پہلے الحمدللہ میرے بھائی ماشاءاللہ سے جو ہے 8 سال سے جو ہے ان کو گڈ نیوز نہیں آ رہی تھی. 1 ہی مہینے میں الحمدللہ ریزلٹ آ گیا. اب جانے کے ٹائم پر آخری میں صرف سویٹ کھلانے کے لیے آئے مطلب انہوں آئے علاج کرانے کے لیے. تو ہم نہ ڈاؤٹ آیا تو یہیں پہ ہم جا کے ٹیسٹ کرو بولے، تو الحمدللہ واش روم میں جا کے ٹیسٹ کرے تو پازیٹیو یہیں پہ آ گیا. الحمدللہ پازیٹیو 8 سال بعد ہے نہیں. اور انہوں بہت اچھے سے ویڈیو فالو کر لیتے، میں جو باتیں بولتا ہوں وہ بہت ضروری ہے. عمل سے ہی آپ کو فائدہ ہے. سمجھ رہی ہو نا؟ کتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے، ایک بولے انڈے کی کوالٹی صحیح نہیں ہے، ایک بولے انڈا بنتا نہیں، ایک بولے ہارمون امبیلنس، ایک بولے ماہواری کا، 1 سے 100 پرابلم ہے نہیں. خالی پرابلمس کچھ فائنڈ آؤٹ کر لے بیٹھتے ہیں، اس کا سولوشن بھی دیکھتے ہے نہیں. اور سب سے بڑی غلطی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ ذرا غور سے سن لو، ذرا غور سے سن لو. اپنی لائف اسٹائل کو خراب کر لے. رات کو سونے کا ٹائم غارت ہو گیا تمہارا، رات کو نہیں سو رہے، جنگلیاں جا کے جیسا جاگتے رہتے. اور بچے ہونا وہ جاگتے بولے میاں بیوی جاگتے نہیں، باہر جاگتے تو انہوں باہر رہتے، انہوں اندر کانتوں میں بزی رہتے، ٹی وی میں ادھر ادھر ساس بہو کے ساتھ، اور انہوں باہر دوستوں میں بزی. اور بچے نہیں ہو رہے، بچے نہیں ہو رہے، بچے نہیں ہو رہے. دن میں کہاں سے بچے پیدا ہوتے؟ رات میں ہارمون پیدا ہوتے. سو رات میں آپ محنت کرے تو پھل ملتا. روم میں کیسا سمجھوں، کیسا بولوں؟ آپ لوگوں کے دماغ میں جاتی نہیں بات ہے نہیں. رات کے 2 3 4 بجے تک باہر رہتے ہمارے جو بھی ہے قوم کے مرد افراد. 2 3 4 بجے تک باہر رہتے، اولاد کا علاج کرانے آتے. گھر کچھ 2 بجے آتے، گھر کچھ 3 بجے آتے، گھر کچھ 4 بجے آتے. 2 بجے کے اندر آپ کے ہارمونز کام کرتے. 10 بجے آپ بستر پہ چلے جانا. سمجھ میں آ رہا؟ یہ قدرتی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا علم نہیں ہے، قابل کش نہیں. آج تو کیا کہتے، پہلے شادی کرے کہتے، دوسری شادی کرتے ہی کمزوری آ گئی. دوسری شادی کر لیا میں ڈاکٹر صاحب، شروع تکلیف. ایک جورو کو نہیں سنبھال رہے، اب 4 جوروں سنبھالنے نکلے. 4 جنے مل کو 4 جگہ اٹھا لیتے ایسا جانے سے کوٹے جیسے. پہلے صحت بنو. صحت بنانے سے پہلے پیٹ کو سیٹ کر لو. اپنے پیٹ کے سسٹم کو خراب نہ کرو. اپنے پیٹ کو اگر آپ خراب کر لے تو آپ کوئی بھی چیز کے قابل کے نہیں رہتے. اگر آپ کا پیٹ صحیح رہے گا نا، انشاءاللہ آپ کا ٹریٹمنٹ سکسیسفل ہوتا. مرد کا پیٹ صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور عورت کو ماہواری ٹائم پہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹائم ان دا سینس 1 2 3 4 5 دن کی پکچر ہے تو بھی ناٹ اے پرابلم. 2 مہینے 3 مہینے تک نہیں آ رہا، اور جو ہے آیا تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہا، یہ بھی مسئلہ ہے. کیوں بولو یہ مسئلے ہوتے؟ یہ ہارمون امبیلنس ہوتے. کیوں بولے تو رات میں نیند نہیں ہونے کا سب سے بڑا ریزن نمبر 1 رات میں نیند نہیں ہونا. ریزن نمبر 2 صحیح کھانا نہیں کھانا.
صحیح غذا نہیں اس واسطے. غذا کھائے تو کیا کھاتے؟ صرف گوشاں کھاتے رہتے, ترکاریاں نہیں معلوم, خالی گرم چیزاں کھاتے, جس سے ہارمون پورا امبیلنس ہو جاتا. ہارمون پورا امبیلنس ہو جاتا. ہارمون کو امبیلنس کرنے کو آپ لوگ جو ہے اولاد کے واسطے ٹرائی کرے تو نو سکسیس. سمجھ رہی میری بات آپ لوگ؟ تو ہارمون کو آپ سیٹ کرنا ہے تو آپ کو ٹائم پہ کھانا کھانا ہے. ابھی بھوک باقی رہنا تب بھی ہاتھ دھو لینا, اور صحیح غذا کو اپنانا, ترکاریاں کھانا. عورت لاجونتی یہ دواسس میں ملتا ہے, اس کا کاڑھا بنا کو پیتے رہنا. الو ویرا صبح صبح الو ویرا کا جوس پینا ہے نہیں. مولی کا جوس, ترکاری, کون سی ترکاری ملتی ہے وہ کھا لے سکتے, نو پرابلم. ذرا صبح صبح ترکاری کھاؤ, رات میں لائٹ سے کھانا کھا لو. رات میں برگر وہ کیا کیا آتے دیکھو, کچرا بلا بدتر مردنگ لگ جاتے نا, خالی زومیٹو وہ سویگی ان کا منگا وہ کھاتے وہاں پہ, سڑا کو پکاتے, وہی سڑاک پکاتے, وہی کھاتے, اور ہارمون امبیلنس کر لیتے. یقین مانو وہ کھانے کا رات زہر کھا لے ادھر, کئی کو کسی کے اوپر بوجھ بنتے. اس سے ہارمون امبیلنس ہو جاتا آپ کا. یہ جو کھا رہے نا باہر فاسٹ فوڈ, یہ فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرو, چکن سے پرہیز کرو. یہ اگر آپ احتیاط کر لیں گے نا انشاءاللہ, سونے کا ٹائمنگ اور کھانے کا ٹائمنگ, یہ دو چیزیں احتیاط کر لیں گے نا 1-2 مہینے, انشاءاللہ تیسرے مہینے میں گڈ نیوز آپ کو انشاءاللہ. آپ یہ سیٹ نہیں کر رہے, خالی ڈاکٹر کے نہیں جا رہے انجیکشن دلا لینے. 18 سال رہتے ہوئے خالی انہیں ڈالتے رہتا انجیکشن, تو میں دلا لیتے رہنا, نو ریزلٹ. آپریشن سکسیسفل, نو ریزلٹ. پیشنٹ ڈیڈ بولتے, دیکھو ڈیڈ, آپریشن سکسیسفل پیشنٹ ڈیڈ بولتے نا, ویسا ہوا. نو آؤٹ پٹ. کیوں بولے تو آپ کا لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے, آپ کا رہن سہن چینج نہیں کر رہے, آپ کا کھان پان چینج نہیں کر رہے. اپنا لائف اسٹائل چینج کرو مہربانی سے, انشاءاللہ یقین جانو آپ ایک کوالٹیٹیو پرسن ہو جاتے انشاءاللہ. سمجھ رہی میری بات؟ اپنا لائف اسٹائل موسٹ امپورٹنٹ ہے. نہیں تو آپ کو رہتا پیٹ کا درد, یعنی تو آپ کو رہتی کھجلی, انہوں کھجلی کا علاج نہیں کراتے, انہوں بچہ کا علاج کراتے. پھر رو 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 کو کھجلی کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا, بچے ہونا بچے ہونا, بچے ہوتے ہی وہ بچہ بھی کیا ہوتا, پیدا ہونے کے بعد یوں کھجاتا. انہیں بڑھاتے امی کھجلی, اسے پورے ہاسپٹل پھرا پھر کو پورے پیسے جو کما کو رہتے محنت سے اس کے ہاسپٹل میں ڈالتے, پھر کئی تو پیداوار ہے. اللہ دیا تو بھی پرابلم, اللہ نہیں دیا تو بھی پرابلم ہے نہیں. تو پہلے صحت بنو پھر بچے پیدا کرو. ارجنٹ کو ڈاکٹر صاحب نہیں ہمارا میرا مرد اب بھی چھوڑ ڈالتا مجھے بچ سبانچ مجھے گڈ نیوز آ جانا, ایسی دوا دیو آج. اللہ کے واسطے میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو, ارجنٹ میں بچے پیدا کرنے جاؤ کو پلیز پہلے اپنی صحت بنو. جب تک آپ کی پوری صحت نہیں بن جاتی تب تک دونوں دور رہو. یہ مدے کی بات ہے. مصیبت سے نہ کو ملو, ارے کہیں کو تو ملنا رہے بھائی, نہیں مصیبت سے ایک دوسرے کو نہ کو ملو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دور ہو جانا, اس کے گھر پہ اسے بھی جا دیکھو, ان کے گھر پہ نہ فون نہ بات چیت, نہ دور, اتنا دور رہے بات پہچان میں بھی نہیں آتے, موٹی ہوگی انہیں کہتے ہے نہیں. ذرا جوانوں کو کون دی اٹھ کو ذرا امپورٹنٹ, اگر ہوتا ایمرجنسی رہ جا سکتے. جو ماں ارجنٹ ہو رہا, ٹائم ہو رہا کیا آپ کو؟ نہیں چو میں کو معلوم آپ کے دلا میں کیا کیا رہا کر کو جا سکتے. ابھی گئے نا 2 ہی سب کہ تو میرے باتیں ہوں چھپتے ہی ہوں کھچ بول کو کہ بولے تو میں طلاق دلانے بٹھایا کہ کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, یہ مدے کی بات کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں آپ دونوں کے بیچ میں, اور آپ دونوں کے بیچ میں نہیں, میں آپ کے پورے خاندان کے بیچ میں. بیکاز آپ خالی لوگاں بولتی لوگوں کے واسطے جی رہے, لوگوں کے واسطے, اللہ کے واسطے نہ کو جیو. لوگاں کیا بولتی ہیں کہ انہوں کیا تو بول دیں دے, آپ صرف اللہ کے واسطے جیو.
اور ڈیفینیٹلی دیکھو آپ کی زندگی بہت اچھی ہوتی, نہیں تو 100 دردہ ملک کو کلتے رہتے, پھر بتا بھی نہیں سکتے آپ. 1 مہینہ ڈسٹینس پہ رہو, 1 مہینہ ڈسٹینس پہ رہو, انشاءاللہ ایک صحیح دوا, ایک صحیح غذا, فٹ ہو جاتے. اللہ سے دعا کرو, اپنا لائف اسٹائل اللہ کے واسطے چینج کرو نا. میں کیا بولو کتنا آپ کو میں سمجھوں, بولو اپنے کھان پان کو بدلو. مرد بچوں کو میں دل ان کا ٹوٹتا, لیکن مجھے بولنا ضروری ہے. گٹکا چھوڑو پہلے, شراب چھوڑو دوسرا, سگریٹاں چھوڑو تیسرا. یہ 3 چیزیں انشاءاللہ چھوڑتے نہیں معلوم, منجے ایٹ لیسٹ کم تو کرو بھائی ذرا. اور زیادہ کرتے تمہیں بولے نا پیو بول کے تو پاکیٹا مارتا ہوں میں, کیا کر لے. نقصان تمہارا, میرا نقصان آپ کا ہوتا. میرا تو ایک سر کا حصہ بال بھی نہیں نکال سکتے, نقصان آپ کا ہوتا. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے, آپ گندے کمنٹا لکھ سکتے. سمجھ رہی میری بات, آپ کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں. سمجھ رہی میری بات. تو مہربانی سے 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ ڈسٹینس کرو, نو پرابلم. 2 مہینے نہیں, میکس ٹو میکس 3 مہینے. صحت بننے کے لیے آپ کو پورا 3 مہینے تو لگیں گے انشاءاللہ. 3 مہینے. پہلے مہینے میں بھومی آملہ کھاؤ, اتی بلا کھاؤ, ٹائم پہ سو جاؤ, ورزش کرو, صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرو. مرد بچوں کے لیے بتا رہا ہوں, صبح کے لیے ایکسرسائز کرو, واکنگ کرو, جم کرو, اور شام میں جلدی سو جاؤ. محنت کرے تو نیند آتی, تھکتا آپ کا جسم, نیند آتی. اگر نیند اچھی پوری ہوئی, یقین مانو پوری صحت بنتی آپ کی انشاءاللہ. آپ کا خون فلٹر ہوتا, آپ کا خون فلٹر ہوا تو آپ کا اسپم بھی فلٹر ہوتا, اسپم کی بھی کوانٹٹی کوالٹی بڑھتی آپ کی. کوالٹی کو بنو پہلے, اس کے بعد آپ کو میں دوا دیتا ہوں بولے تو ایک دوے میں کوالٹی رہتی. سمجھ میں آ رہا, کوالٹی رہی تو لیتے لوگ. آئی فون کئی کو پسند کرتے, اس کے اندر سیفٹی, سیکیورٹی, کیمرہ, تب پسند کرتے ہے نہیں. تو اس وجہ سے خود کو کوالٹی بناؤ, صحت کو کوالٹی بناؤ آپ انشاءاللہ, تھکنا نہیں. سمجھ رہی میری بات. تو اپنی صحت کو انشاءاللہ بناؤ. پہلے بھومی آملہ گھروں کے آس پاس ملتا, پاؤڈر کیوں نہیں ہوتا, منگا کے اس کا کاڑھا بنا کے پیو انشاءاللہ. اس سے آپ کا لیور کا سسٹم صحیح ہوتا, آپ کا پیٹ کا سسٹم صحیح ہوتا. آپ ٹینشن نہ لو, دماغ سے نکال لو علاج ہوتا کہ نہیں, کہ 101% علاج ہوتا انشاءاللہ. 18 سال, 8 سال, 10 سال, 15 سال بعد یہ اولاد کے جو ریزلٹس آ رہے, الحمدللہ یہ چینجز سے آ رہے. سوئے کتنے ڈاکٹر کیا بولے ہوں گے ان کو, ان کے اندر بدلاو آیا تب بھی جا کے ریزلٹ آیا. سمجھ رہی میری بات. یہ باتیں آپ کو چبھیں گے, اثر کریں گے تو فائدہ. دوا نہیں, دوا سیکنڈری. یوزلی مجھے جو رستے میں مل کے لوگ دعائیں دیتے نا, ان لوگوں فارمولے فالو کر لے کے دعائیں دیتے سو الحمدللہ. یہ جو کریکٹ سے نہیں فالو کرتے نا, انہوں سے میرے تک آتے سو کر لے کو. ہے نہیں. تو اپنے کھان پان کو بدلو. پہلے مہینے میں بھومی آملہ استعمال کرنا انشاءاللہ. دوسرے مہینے میں آپ کا پیٹ سیٹ ہو گیا, پیپل کے پتے صبح 3 بھومی آملہ کے ساتھ 3 پیپل کے پتے. بیکاز آلموسٹ 10 میں سے 9 جنوں کو پیلس کا پرابلم ہے. 10 میں سے 9 جنوں کو کی بولو, انہوں کھانا کم, گوشت زیادہ کھا رہے. بڑا بکرا کون سا ملتا گوشت, خالی گوشت, تیل نہیں تو جاتا نہیں اندر, کولڈ ڈرنک نہیں تو حلق سے اترتا نہیں ہمارے, ہے نہیں. تو وہ کھا کھا کے ہماری انجن کیا ہوتی, زنگ کھا جاتی. ٹھیک ہے, تو ہم نہ ترکاری کا تو کیا نہیں معلوم, نا تہاری پایا, یہ کو تو بہت جلدی دماغ میں چلا جاتا, اور ہاتھ جاتا ہمارا ہاتھ باسن کو. ہے نہیں. اب وہ کھا کھا کے کیا ہوتا, پیٹ پورا کولیسٹرول ہو جاتا, اٹھنے بھی بیزار, بیٹھنے بھی بیزار. جو آپ بھومی آملہ کھائیں گے, اس سے انشاءاللہ آپ کا لیور اچھا ہو جاتا, آپ کا پیٹ کا سسٹم صحیح ہوتا. جب آپ کا پیٹ کا سسٹم صحیح ہوتا, پھر آپ انشاءاللہ ایک بستر کے قابل کے رہتے. سمجھو, آپ کو نکو سیکس کے دوائیں کی ضرورتش نکو. آج کیا ہو گیا حکیمہ, پیٹ سیکنڈری, کھاتے نا دوا کھاتے نا, وہ ہارڈ دوائیں کھاتے, وہ ایسے بھی خراب کر لیتے, پھر بھی ناکام ٹوٹلی. 10% تو چلتا تھا, اب تو فل اسٹاپ.
سمجھ رہی؟ سکون سے آرام سے، کیا ہے عمر، سمجھ رہی میری بات؟ تو اپنے پیٹ کے سسٹم کو سدھارو انشاءاللہ، کھان پان اور صحیح ٹائم پہ سونا. اور جو بھی عورتیں کنسیو ہو جا رہے الحمدللہ، بات کرتے کرتے کان کی چلے جاتی میری بات، تو جتنے بھی عورتیں میرے پاس الحمدللہ علاج کے لیے آ رہی ہیں، جو میں ایلو ویرا کا کورس دے رہا ہوں، جب آپ کی پوری صحت بن جاتی، آپ کو دردہ نہیں رہتے، تکلیفیں نہیں رہتے، کھانسی نہیں رہتی، بلغم نہیں رہتی، کچھ بھی تکلیفیں نہیں رہتے، پورے فٹ رہتے. منٹ ذرا امی کا کال ہے. ہلو السلام علیکم امی، ایک لائیو میں ہوں، میں فون کرتا ہوں 2 منٹ میں. اچھی بات ہے جی. تو کہاں تھا میں؟ ہاں جو آپ کو تکلیف رہتی نا، آپ میرے پاس علاج کرانے کے لیے، جتنے بھی اولاد کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ذرا میری بات غور سے سن لیو. آپ میرے پاس علاج کرانے آتی ہیں تو آپ کو کچھ بھی تکلیفیں ہیں تو ہم پہلے تکلیفوں کا علاج کرتے ہو، اس کے بعد ہم آپ کو، اگر آپ فٹنس ہیں تو آپ کو پائی کا پاؤڈر دیتے. 30 تاریخ کو میں فری کیمپ رکھا، وہ لال پاؤڈر سے بچے ہوتی ہیں، کہتے بول کو بات وائرل ہوگی، پورے لال پاؤڈر لے کے کھا رہے، کیا ہے کیا نہیں دیکھ رہی، نہیں پوچھ رہے، نہیں کر رہے، نہیں کر. اور 6ویں مہینے میں لال پاؤڈر لکھا تو یہ ہمیں لکھ گئے تھے 6 مہینے پہلے، اب کھا سکتے کیا؟ 15 دن 1 مہینے کا ایکسپائری ڈیٹ رہتا، وہ امیڈیٹلی بنا کے دیتے، سو ہے وہ ہے نہیں. فری کے چکر میں خالی سمٹلے کو گئے تو بس کتے، کیا دے رہے، کیا نہیں دے رہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کچھ بھی علم نے، خالی ہوں جھپٹا ماریں گے. پورے لال پاؤڈر کھاتے ہی بچے ہوتے، بول کو ایک مائنڈ سیٹ رکھ لیں، وہ لال پاؤڈر میں پورے فٹنس میں رہیں گے، آپ بچے پیدا کرنے کے قابل کے رہیں گے تو لکھتا ہوں میں لال پاؤڈر، نہیں تو میں نہیں لکھتا. اور وہ لال پاؤڈر میں تبیش لکھتا ہوں جب میں آپ کو پہلے باقی کے بیماریوں کا علاج کر دیتا ہوں، جیسا کہ جسم میں درداں، کھانسی، بلغم، سردی، بخار، گھٹنے میں درد، شوگر، بی پی، تھائرائیڈ، یہ سارے مسئلے رہیں گے نا، تبیش میں آپ کو نہیں دیتا. وہ پورے مسئلے ختم ہونے کے بعد جب ماہواری آپ کی مہینہ میں صحیح ہو جاتی ہے 1-2 مہینے میں، اس کے بعد لال پاؤڈر دیتا ہوں میں انشاءاللہ. وہاں تک لال پاؤڈر دینے سے پہلے رزلٹ آ جاتا ہے انشاءاللہ. ویسا آپ خود کو تیار کرنا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا؟ اور انشاءاللہ جب میں لال پاؤڈر دیتا ہوں تو اس وقت آپ پورے گرم چیزاں بند کر دینا، اونلی ٹھنڈی کے چیزاں لینا، ناریل کا پانی، چھانچ کھانا، دودھ کھانا، گھی، لال مرچی لے سکتے، پیاز، راگی کی روٹی، ڈنڈ کی بھاجی، کوتمیر، دھنیا، سبزی کے بیج، اور جو ہے کھیرا، پٹانے، نارنگی. نارنگی کو تو کیا بولتے، کھیرا بولتے نا، ہاں سنترا بولتے، سنترا بولتے، ہاں کھیرا بولے تو کیا رہتا، موسمبی. موسمبی گرم ہوتی، دیکھو بول رہا ہوں، موسمبی گرم ہوتی، نارنگی ٹھنڈک ہوتی، اور دہی گرم ہوتی، چھانچ ٹھنڈک ہوتی. سمجھ میں آ رہا؟ اور جو ہے آپ لال مرچی لے سکتے، ہری مرچی نہیں لینا، پیاز لے سکتے، اتنے چیزیں لینا. دیکھو بول رہا ہوں اسٹرکٹلی فالو کرے تو انشاءاللہ 1 ہی مہینے میں انشاءاللہ، اگر آپ کو 25 سال بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ ہو جاتا. پہلے فٹنس، اس کے بعد کنسیو ہونے کے لیے. سمجھ رہے؟ اور یہ کنٹینیوسلی 5 مہینے تک کنٹینیو کرنا. اگر 2-3 مہینے میں آپ کو جو ہے مس کیریجز ہو جا رہی، ہارٹ نہیں بن رہا بول کے، اگر آپ کو جو ہے کمپلینٹس آ کے مس کیریج ہو رہا بولے تو نو ایشوز، ہم آپ کو پہلے ٹریٹمنٹ کر دیتے. جب ٹریٹمنٹ آپ کنسیو ہو گئے بول کے معلوم ہو گیا تو سارے دوائیاں اور سارے ریمیڈیز پورے بند کر دینا. کون سی بھی دوا اگر میں آپ کو دوں گا نا تو آپ نہیں لینا. اگر وہ ٹائم پہ آپ کو سردی، بخار، کھانسی آتی، وہ آئی تو بھی برداشت کرنا، 1 گولی بھی نہیں کھانا. اگر گولی کھا کے تو چلا جاتا اسٹرکٹلی. اور ٹریولنگ نہیں کرنا، گاڑی میں جانا، 2 ویلر میں جانا، دوا تو گئی تھی، یہاں گئی تھی، وہاں گئی تھی، ادھر ادھر، کام بھی نہیں. آپریشن کے ہوتا رہتے نا، سیزرین کیسا رہتے ہو نا 40 دن، ویسا آپ 4-5 مہینے رہنا. محنت کرے تو انشاءاللہ صحت مند بچہ ہوتا. دیکھو بول رہا ہوں انشاءاللہ گٹ مٹ سیڑھیاں پر سے گرا تو بھی یہ سب کو چل کو آتا، تو ایک سیڑھی سے گرتے ہی اٹھا لے ہاسپٹل کو بھاگو رہے گا. پھر ویسے پڑے سمجھ رہی. اور جب کنسیو ہو گئے معلوم ہو گیا، اسٹرکٹ پرہیز کے ساتھ سورہ بقرہ سنو انشاءاللہ.
آپ جیسا جیسا قرآن سنیں گے ویسا بچہ اندر سنتا اور ویسی ہی اولاد پیدا ہوتی انشاءاللہ. سمجھ رہی میری بات؟ نہیں آپ ٹی ویاں موبائل چگلیاں کر لے کو چاروں سب کے ساتھ بیٹھ لے گے. انہوں بھی اندر بیٹھ کو ٹریننگ لیتے رہتے. ہاں میری اماں ان کے بارے میں بات کر رہی, انہیں ساڑی پہنی تھی کہتے 50,000 کی. پیدا ہونے کے بعد انہیں چھوٹی عمر میں جگ سر پہ اڑگاتا. امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں میں, بہت بہت ضروری ہے یہ. کیوں بولے تو ہم نہیں معلوم کیا ہوتا بول کے بیک گراؤنڈ میں. جو کرتے ہمارے بچے وہ کرتے. یہ قدم آگے رہتے ہمارے سے معلوم, ہمارے سے ایک قدم آگے رہتے ہمارے بچے, اور ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں. اگر ہم کنٹرول میں رہے تو ہمارے بچے کنٹرول میں رہتے. یہ تو میرا باپ کرا ہے, میرا کیا کہتے ہیں. سمجھ رہی؟ آئیے بہت زیادہ باتیں کر دیا تو یہ پرہیز کر لو انشاءاللہ, بیٹھ کے اچھے سے فالو کر لو. میرے بھائی سے ملیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہیں پہ گڈ نیوز آئی. ابھی جاتے جاتے ایسا مل لے کے واسطے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام, خیر سے ہے؟ بس الحمدللہ دعا ہے. کہاں سے ہیں آپ؟ حیدرآباد. حیدرآباد. کہاں حیدرآباد میں کہاں سے؟ راجندر نگر ایم ایم پہاڑی. اچھا, کیا تکلیف تھی ماں؟ جی شادی ہو کے میری 12 سال رہا. 4 سال میں ایک بیٹا ہوا, اس کے بعد پھر رکے تھے. ہاں تو ابھی آ کے آپ کے پاس سے دوا لی ہم نے. ہاں, 1 مہینہ دوا کھائے خالی, بس آپ کے پاس سے لے کے ہم لوگ خالی ہو. 1 مہینے سے 1 دن بھی آگے نہیں گئے. جو آپ بولے اس چیز کو پرہیز کریں ہم لوگ. گرم چیز سے جو آپ چیزیں بولے تو چیز کو پرہیز کرے. ٹھنڈے ٹھنڈے چیزیں کھانا بولے, جیسا بولے ویسا اس چیز کو فالو کر کے چلے ہم. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 ہی مہینے میں رزلٹ آیا سو ہمارے کو. یہ 8 سال میں 1 ہی مہینے میں رزلٹ آیا سو ہی ہے. کیونکہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے نہیں لگے. آپ جیسا بولے ویسا ہم اس چیز پہ چلے, عمل کریں ہم. الحمدللہ جو دوا جیسی بولے ویسی دوا لیے, جیسا یوز کرنا بولے ویسا یوز کرے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 ہی مہینے میں رزلٹ آیا سو آپ کے پاس. ڈاکٹر کیا بول رہے تھے؟ ڈاکٹر بہت بولے PCOD ہے, انڈے نہیں بن رہے, یہ کرنا وہ کرنا بولے. بہت پیسے لگے, بہت واسطے. وہ کتنے پیسے اب وہ حساب تو نہیں کر سکتے, لگے اچھے پیسے. لاکھوں روپے لگے سو ہے. وہ اب اتنے سال میں بولے تو لاکھوں روپے لگے سو ہے. الحمدللہ کہیں بھی اتنا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا سکسیسفل. یہاں پر آنے کے بعد 1 ہی مہینے میں میرے کو رزلٹ آیا سو ہے. 1 مہینے بس صرف. الحمدللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے 1 ہی مہینے میں رزلٹ آیا سو ہے میرے کو. یہ میں بہت خوش ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا کہ میں میری خوشی میں ظاہر نہیں کر سکتا میں کسی کے سامنے کہ میں اتنا خوش ہوں. میں بس صرف الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ سے میں بہت دعا کرتا ہوں. جی چلو الحمدللہ. دیکھو 100 قسم کے مشورے دیتے آپ کو لوگ, آپ کا برا ہوندے یا اچھا ہوندے. ارے ایسا نہیں کرنا تھا, ویسا کرنا تھا, یہ ٹریٹمنٹ نہیں وہ ٹریٹمنٹ کرنا تھا, یہ ڈاکٹر اچھے ہی وہاں جانا تھا. آپ کو 100 قسم کے مشورے دیتے. یقین مانو میں یہاں آپ کو ویڈیوز کے ذریعے صرف یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بس اللہ سے دعا کرو. اور جو میں آپ کو علم بانٹ رہا ہوں انہوں کو میرے پاس, میں ان کو بلاتا ہوں بھی نہیں, انہوں نسخے سے اچھے ہوئے سو آلموسٹ الحمدللہ, میں ان کو بلاتا ہوں بھی نہیں. 1 ہی مہینہ آپ لوگ بولتے ہوتا کیا, ڈاؤٹ سے گر کو دیکھتے. اب میں جاتے جاتے صبح سے کتنے لوگ ہیں الحمدللہ کنٹینیوسلی فلو میں کہاں سے رزلٹ ہم پوچھ لگے بیٹھو. سمجھ میں آ رہا؟ تو الحمدللہ آپ جاتے جاتے رستے میں ملے تو اس وجہ سے ساتھی ڈال دیں گے لائیو پر کیا ٹھاک لائیو ڈالا تو ذرا سمجھ میں آتا آپ کو انشاءاللہ میں کیا بول رہا ہوں, میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں, اور کون سے باتوں سے عمل کریں گے تو کیا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو ماشاءاللہ سے. اور جو بھی ہے کچھ لوگ کو بحث کرتے رہتے ماہواری آئی نہیں دوسرے مہینے میں, سمجھ میں نہیں آ رہا. سنو ذرا امپورٹنٹ ہے یہ. اب پہلا ہر مہینہ ٹھیک سے ماہواری ہوتے رہتی. اب جو ہے علاج کرانے آئے, 1 مہینہ ماہواری نہیں آئی تو ان کو ٹینشن, کیا رکیا کی کیا نہیں کی, نہیں تو کیا میرا ہارمون اور امبیلنس ہو گیا کی. اتنے ڈاؤٹ میں رہتے ان لوگ. ان لوگوں کو کتنا بھی بولو خالی ایسا گھور کو دیکھتے ہو, پلکا میں نہیں مارتے. بھروسہ رکھو انشاءاللہ 3 سے 5 مہینے تک پتا نہیں چلتا انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھ لو آپ. جب آپ ایلو ویرا کھائیں گے تو اس کا اثر پورا 6 مہینے تک رہتا.
اور آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ لوگوں سے میں گڑ گڑا کے ریکویسٹ کرتا ہوں, رپورٹوں کے پیچھے نکو بھاگو. جس میں اسپم اتنا ہے, اس میں جو ہے ان کو یہ پی سی او ڈی ہے, ان کو پی سی او ایس ہے. تمہارا کون سا تب رپورٹ دیکھا میں؟ نہیں دیکھے رپورٹ, کوئی سی بھی رپورٹ نہیں دیکھے اس میں پورے. تمہاری صورت نہ دیکھا, صورت بھی دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں صورت دیکھے, خالی بس دیکھے, خالی دوا دے دیے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں. 1 مہینے میں ہم آپ کے پاس آ گئے. خالی رپورٹ کیا تبھی کیا نہیں کچھ بھی رپورٹ نہیں دیکھے. ٹھیک ہے, پھر زبردستی پکڑ کو بولنے کرا اس نے. ہاں کنٹی پکڑ کو سب نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں آپ کے رپورٹا نہیں دیکھتا ہوں. آپ رپورٹا لے کو پھریں گے نا, ڈاکٹر صاحب ویریکوسیل ہے, ازوسپرمیا ہے, یقین مانو بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو, گڈ نیوز انشاءاللہ آپ کو آ جاتی. وہ لیول کا آپ بھروسہ رکھو. یہ رپورٹا پکڑ لے جپلے کو نکو بیٹھو. یہ رپورٹا پکڑ لے کتنا پھرتے ہیں, اللہ کو اور مزہ آتا اور پھراتے ہو. پکڑ لے کو پھر رپورٹا, اور پھر 50,000 کے, 1 لاکھ کے, 2 لاکھ کے حرام کے پیسے کما رہی گے. بولو جو انسان کو ڈاؤٹ ہے انہیں رپورٹاں کاٹتا سو ہے. کیا ہوتا ہے کہ سبا کے دن کاٹ کو دیکھوں کیا میں, یہ کیسی گھانٹی ہے, میں کاٹ کو دیکھوں کیا, وہ کاٹے تک خبر کو چلے جاتا انہیں. کئی کچھ چھیڑ لیتا زبردستی اپنے جسم کو. آئی وی ایف کراتا ہوں گے, وہ آئی وی ایف آلموسٹ فیل ہوتے ٹریٹمنٹس, وہ پھر بھی جاتے اسے. اللہ سے مانگو بھائی, اللہ سے مانگو. کئی کو اپنے کیڑے کو گندا کرتے, کمزور بچے, اسی لیے کم عمر میں ان کو شوگر, بی پی, تھائرائیڈ پوری زندگی گھورتے. آپ ڈاؤٹ کرنا اللہ کی ذات پہ. اگر آپ رپورٹاں لے کو پھر نہیں بولے تو اولاد کے واسطے کتنا بولتا ہوں کہ اور لاکھ رپورٹ دیکھو ڈاکٹر صاحب کر منہ پہ ڈالتے میرے, اتنا سامنے لاتے ہوں, دیکھو رپورٹوں کو پکڑ لے کو اللہ کو واسطے پھرو نہ کو. نہیں تو مجھے بھی پھرانے میں جاتا, میں پھراتے رہتا ہوں. رپورٹاں پکڑ لے کو پلیز نہ کو بیٹھو. ٹھیک ہے, بس میں جو آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں نہیں, وہ راستے کو فالو کر لو, انشاءاللہ سکسیسفل ہو جاتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اور آپ ٹینشن نہ کو لو, 5 مہینے تک معلوم نہیں ہوتا کنسیو ہو کر ہے یا نہیں بول کے. بس آپ الویرا کھا لیتے نا, وہ جو میں بتاتا ہوں آپ کو, الویرا مہاوری ہونے کے بعد 1 تاریخ کو مہاوری ہوئی تو 2, 3, 4 یہ 3 دن صبح میں ایک الویرا کا پتا اور ایک موز, بنانا, کیلا, یہ 2 بھی گرائنڈر کر کے اس کا پورا جوس پی لو انشاءاللہ صبح. 3 دن نہیں 15 دن بھی پی سکتے انشاءاللہ. اس سے کیا بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے بچے دانی کو پورا پاک کرتا انشاءاللہ, اور پورے رستے کو کھول دیتا. جو اسپم کو سیدھا مرد کا جو اسپم رہتا وہ انڈے تک جانے کے جتنے بھی رکاوٹیں ہیں, رستے ہیں, وہ پورے رستوں کو کھول دیتا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا؟ تو الویرا مہاوری کے دوسرے, تیسرے اور چوتھے دن مہاوری صحیح سے نہیں ہو رہی تو آپ کو اسپاٹنگ ہو رہی, کم ہو رہی, تو گرم چیزاں زیادہ کھاؤ, جیسے کہ پپائی کا جوس زیادہ پیو, پپائی زیادہ کھاؤ, گڑ زیادہ کھاؤ, اجلی تل زیادہ کھاؤ, اور 100 گرام گڑ, 100 گرام اجلی تل لے کے, اور اس میں 2 انچ پچ کپور ملتا دوا ساس میں, وہ بھی ڈال لو. وہ حلوہ بنا کے کھاتے رہو, اچھی ہوتی مہاواری. گرم آئٹم کھاؤ ٹائم پہ, ٹھنڈے آئٹم نکو کھاؤ. گرم آئٹم ان دا سینس کیا ہے, پپائی, اور کہیں جی ہاٹ ڈیٹ کہیں جی, ہاٹ ڈیٹ بولتے, سفید تل, گڑ, پپائی, کافی پیو, لونگ, الائچی, گیہوں کا آٹا, گیہوں کی روٹی, اور جو ہے راگی کا آپ جو ہے ٹھنڈی کے اس میں کھانا, اور جو ہے گوشت کھاؤ اچھا دبا کو, روکتے نہیں کون بھی آپ. ٹھیک ہے, مچھی, بڑا, بکرا, چکن نہ کو دیکھو بدہور خراب ہو جاتا پیٹ, پھر جلابہ شروع ہو جاتے. ٹھیک ہے نا, بڑا اور بکرا فائدے مند ہے الحمدللہ, کھا سکتے. ٹھیک ہے, اور جو ہے ماٹ کی بھاجی, ہری مرچی, ہلدی, لہسن, موسمبی, اتنے چیزاں کھاؤ. اور جو گرم آئٹمس ہیں انشاءاللہ وہ کھا سکتے آپ. یہ گرم آئٹم کھانے سے انشاءاللہ آپ کو مہاوری اچھی ہوتی. یہ ہونے کے بعد بھی آپ کو مہاوری نہیں ہو رہی بولے تو آپ کیا کرو, جو نسوانی ملتا دوا سس میں,
निस्वानी इंशाल्लाह, वो सल्ले का चमचा आता ना, वो एक चमचा होता तो भी पियो, इससे महावरी अच्छी होती इंशाल्लाह, ठीक है ना। और एक राज की बात बोलो, ठीक है, हरी मिर्ची आती देखो, उसके अंदर बींजा आते हैं ना, वो बींजा एक 2 चुटकी इंशाल्लाह मुंह में डाल ले को खा लियो, 1 कप पानी पी लो गुनगुना, बहुत बड़ी चीज है ये अल्हम्दुलिल्लाह, इससे भी महावारी 2-3 दिन में आ जाती। ये बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट राज के बातें हैं, मैं कितने के लोगों से वादा भी किया ये नहीं बोलता हूँ बोल के, बट स्टिल मैं आप लोगों की मोहब्बत में बोल दे रहा हूँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को फायदा हो जाने बोल के, ठीक है। ये सारे चीजें फॉलो करो, महावरी अच्छी होती है इंशाल्लाह। महावरी अच्छी होने के बाद रेगुलर महीना 2 से 3 महीने रेगुलर हो गई ना इंशाल्लाह, उसके बाद आप एलोवेरा जो मैं बोला अभी, ये एलोवेरा खाओ, उसके बाद जो कोल्ड डाइट बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, वो पूरा कोल्ड डाइट फॉलो करो इंशाल्लाह। 5 महीने तक देखो सब्र करो, महावरी नहीं होती, उसके बाद डॉक्टर अंगने नको जाओ। और एक बात, जब आपकी तबीयत बिगड़ती है वो टाइम पे सर्दी बुखार खांसी सब आती, फिर भी डॉक्टर अंगने नहीं जाना, डॉक्टर अंगने गए तो तुम्हारी गलती ना, फिर क्या तभी अंदर चेक कर को देखने के वास्ते मिसकैरेज हो गए तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। अब तो इजी कर दिए पूरे, इससे मालूम हो जाता है नहीं, इससे आप घर पे टेस्ट कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। सर्दी बुखार खांसी आई तो आप सिर्फ विक्स लगा ले सकते ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बर्दाश्त करना, वॉमिटिंग भी हो कुछ भी हो, आप परहेज नहीं तोड़ना, स्ट्रिक्ट फॉलो करना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1-2 महीने में कंसीव हो जाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। और जो एलोवेरा खाने के बाद जब फ्रेश हो जाते हैं इंशाल्लाह, उस टाइम जो है हम भी स्त्री कर सकते, क्या भी रोक टोक नहीं है, मर्द और बीवी के बीच में कुछ भी इंशाल्लाह कुछ भी रोक टोक नहीं है। और जो है महावरी होने के बाद औरत कम से कम 1 घंटा सीधे तरफ पलट के सो जाना, ठीक है ना। और अल्लाह से दुआ करते रहो इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला जो है एक नेक औलाद को अता करे इंशाल्लाह। अगर रूहानी कमजोरी से बच्चे नहीं हो रहे, रूहानी कमजोरी कैसा मालूम होता बोलो, बार बार मिसकैरेज हो जाना, नहीं तो गिर जाना, गिर को मिसकैरेज हो जाना, नहीं तो घर में किसका तो भी एक्सीडेंट्स हो जाना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोलूं बस है, खत्म करो, बोर मार रहा नहीं ना किसको भी, बोलो। नहीं तो अगर बच्चे हो रही बोले तो बच्चे हो को कमजोर हो को मर जाना, समझ रही, बार बार मिसकैरेज होना, हार्ट नहीं बन रहा, एक बार दिल नहीं बन रहा, ये अगर मसले हैं, यानी तो मसला मर्द में भी है, मसला औरत में भी है, दोनों में ज्यादा है, तो इंशाल्लाह समझ जाओ कि रूहानी मसला है। रूहानी मसले से भी बच्चे नहीं होते, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाते हम इंसान को मर्द के रीढ़ की हड्डी से निकलने वाले पानी से पैदा किया और औरत के छाती से निकलने वाले पानी से पैदा किए। ये छाती से निकल के फिर शर्मगाह से निकलता पानी है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। और जब ये पानी रीढ़ की हड्डी से, पेशानी से, मर्द के पेशानी से और औरत के छाती से निकलता, और वहां से निकलने के टाइम पे कुछ भी रुकावटें आ रही, वो रूहानी रुकावटें होते जिससे औलाद नहीं होती। अगर रूहानी रुकावटों से बचना है तो जरूरी है कि अल्लाह कुरान में उसका इलाज भी बताए। जैतून का तेल, कसम खा के बोल रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि जैतून के तेल में भी शिफा है। वो जैतून के तेल को 100 ग्राम जैतून का तेल, 100 ग्राम कलौंजी का तेल, दो भी मर्द और औरत जो है पेशानी पे लगाना, मर्द और कमर पे लगाना, कलौंजी और जैतून का तेल, इंशाल्लाह इससे कमर का दर्द भी चला जाता। सेक्स करने के बाद कमजोर हो जाते, फिर नसां कमजोर हो जाते, फिर ताकत नहीं रहती, और जो है नसां ढीले होने की वजह से जो है सेक्स के बाद या सेक्स के दौरान कमर में दर्द होता। थोड़ी देर बैठे तो भी यूं करते क्यों, तो कम उम्र में कामा वैसे ही, गांडा वैसे ही, अब क्या करेंगे। आपका डाइट वैसा है, आपका सोना वैसा है, आपका उठना वैसा है, आपका खाना वैसा है, आपके दोस्तियां वैसे हैं, क्या करेंगे। थोड़ी देर भी बैठ नहीं सकते, थोड़ी देर भी बैठ नहीं सकते, कमर का दर्द। अब वो कमर के दर्द से बचना है तो कलौंजी और जैतून के तेल से कमर को जो है मसाज करना और पेशानी को भी मसाज करना, ये और ये यहां से निकलता सो पानी, समझ रही, वहां से पाक पानी निकलना बोल के अल्लाह से दुआ करो।
سمجھ رہی میری بات؟ تو وہ پانی ہی جا کے عورت کے اندر اپنے ایک بچے کو پیدا کر سکے. یعنی تو عورت کے لیے کیا ہے؟ کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل ضروری ہے کہ چھاتی پہ لگانا اور جو ہے پیشانی پہ لگانا. مرد کو ضروری ہے کہ پیشانی پہ لگانا اور کمر پہ لگانا. ٹھیک ہے؟ یہ لگانے سے انشاءاللہ وہاں سے پانی نکلنے میں کچھ بھی انشاءاللہ رکاوٹیں نہیں ہوتے. اور یہ کنٹینیوسلی کرو انشاءاللہ. رول نمبر 1 روحانی علاج. دوسرا رول نمبر 2 بیر کے پتے. 1-2 مٹھی بیر کے پتے 1 ہنڈی پانی میں ڈال کو پکاؤ. اچھا پکانا. وہ کم سے کم 1 گھنٹہ تو بھی پکاتے رہنا ہو. کم آنچ میں تو بھی رکھ ڈالو, پکتے رہتا ہو. آپ کیا کرو اس وقت سورہ بقرہ سنو انشاءاللہ. اور جب آپ یہ سورہ بقرہ سنیں گے تو آپ کو گلا دبا ایسا ہوتا, گلا جو ہے پکڑے ایسا ہوتا, گلے میں درد ہوتا, بخار آتی, آپ کی حالت بگڑتی, آپ کو رکاوٹیں آتے, آپ کے گھر میں ایکسیڈنٹس ہوتے, آپ گر جاتے. کیا نہیں کیا تو بھی ایک شیطان رکاوٹیں لاتا. اور آپ کو ضروری ہے کہ آپ کثرت سے سورہ بقرہ سننا. اگر آپ سنیں گے نا انشاءاللہ, سننے کے بعد ڈیلی 1 گھنٹہ سے 1.25 گھنٹہ سورہ بقرہ 15 دن کرو, آپ کو پتا چل جاتا کہ روحانی مسئلہ ہے یا نہیں ہے بول کے. وہ سنو. اور یہ جو 1 گھنٹہ پانی پکاتے نا, یہ پانی کو نہانے کے پانی میں اور پینے کے پانی میں ڈال کے مرد اور عورت دونوں بھی پی سکتے. یہ پینے سے انٹرنلی, اور یہ تیل جو لگاتے یہ ایکسٹرنلی روحانی طور پہ پاک ہو جاتے انشاءاللہ. اور یہ جو غذا بتایا کیا عورت کو اور مرد کو, یہ غذا سے اب صحیح ہو جاتے انشاءاللہ. عورت کے واسطے لاجونتی بتایا, الو ویرا بتایا انشاءاللہ. اس سے ہی آپ کا مسئلہ 99% عورتوں کو بچے نہیں ہونے کا ریزن یہ ہے. اور مرد کو بھی طاقت کے لیے موز 1-2 موزہ لے لو انشاءاللہ بڑے. صبح میں 1 گلاس دودھ میں ڈالو اور وہ دودھ میں گھی ڈالو 2 چمچے. 1-2 چمچے گھی ڈال کے 1 گلاس دودھ میں گائے کا دودھ انشاءاللہ, اس کا جوس بنا کے ڈیلی صبح کو پیو انشاءاللہ. موز میں طاقت, آپ کے نساں اسٹرانگ ہوتے, اس سے قوت آتی ہے آپ کو انشاءاللہ. آپ کو بواسیری کا مسئلہ بھی چلے جاتا کہ وہ لوگ گھی ہے نا موشن لانے میں آسانی کرتا انشاءاللہ. دودھ ہے دیکھو کیلشیم ہے. ہم نہ یہ نہیں, صبح اٹھتے گٹکا رکھ لینا, صبح ہوتے پھونکتے رہنا. تو اللہ کے واسطے بچے ہوئے تک تو بھی ایٹ لیسٹ ذرا چینج ہو جو میرے بھائیاں. بچے ہوئے تک نہیں کرتے تو تمہارے جنازے کو اٹھانے بازو گھر کے بچے آتے, پھر اچھا دکھتا کیا بولو نہیں نا. تو نیک بچے ہونا بولے تو انشاءاللہ دعا کرتے ہوئے یہ عمل کر لینا انشاءاللہ. تو نیک بچے ہوتے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرو کہ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا کرے. ٹھیک ہے؟ تو بہت خوشی ہوتی کہ لوگ ماشاءاللہ سے ویڈیوز دیکھ کے فالو کر لے کے ایسا دیکھو ماشاءاللہ سے 8 سال بعد 10 سال بعد 15 سال بعد لوگ یقین نہیں کرتے ان باتوں کو. کیا ارے 8 سال پھر 50 ڈاکٹر سے ہوگا کیا, سب باتیں کرتے. اب وہ باتیں کرنے والے ہیں کہ باڈیاں بند کرے جاؤ, ان کے منہ بند نہیں کرتے. بیکاز انہوں باتیں کر کو ان کچھ نہیں معلوم ان کی خبر میں کتنے انہوں جھڑتے دینے والے ہیں بول کے. تو انہوں جھٹ کو ان کو رات بھر نہیں سوتے, انہوں کلے پتلے کو پڑے ہوئے رہتے. تو ان کو عادت رہتی کل کو, انہوں کلے تو ہی ان کو پیٹ میں جو ہے ایک ٹھنڈک پڑے جیسا. ان کے چھاتی کی جلن تب بھی کم ہوتی. انہوں دایا کہے تو ان کی چھاتی کی جلن کم ہوتی ہے. انہوں کس کے تو بھی بارے میں گاتے گئے, کسی کو مشورہ دیتے گئے تو ان کی چھاتی کی جلن کم ہوتی اور ان کو سکون سے موشن آتا. ان کو تو موشن بھی نہیں آتا ویسا جو غیبت کرتے رہتے. سمجھ میں رہا؟ تو غیبت کرو نہ کو, اور بے فضول مشورہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو دیو نہ کو لوگاں کو, ہے نہیں بڑے بننے کی کوشش کر کے بے فضول آپ مشورہ دیو نہ کو کون سا بھی. یہ قدرتی چیزوں میں کچھ بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. فائدہ اٹھا لیے تو انشاءاللہ کامیاب ہوتے, نہیں چالیاں کر لے بولے تو انشاءاللہ گھاٹے میں جاتے. سمجھ میں رہا؟ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. ٹھیک ہے؟ گھر میں رہتے 4, باہر کا کیا ہے نہیں. تو ویسا زمانہ ہے تو بہت زیادہ بول دے رہا ہوں, بہت زیادہ آپ لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچ رہا, لیکن مجھے کیا فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے؟ بیکاز میں بس اتنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مصیبت میں نہیں آنا. کیونکہ آپ بھی میرے چاہنے والے الحمدللہ, اور میں بھی آپ لوگوں کو اتنی محبت کرتا ہوں, اسی لیے بیٹھتا ہوں. مجھے کیا ضرورت
ہے نہیں. آپ کو تکلیف میں دیکھنا مجھے بھی بالکل پسند نہیں. رولے رولے کو ٹھہرے ہوئے رہتے. کتنے کی مرداں چھوڑ دیتے اپنے عورتوں کو, کتنے کی عورتیں چھوڑ دیتے اپنے مردوں کو. اتنی کم خامی دیکھ لیے تو نہیں. تو اتنے سارے پرابلموں میں آنے کا ایک ریزن وہ ہے اللہ سے دوری. بس اللہ سے دوستی کر لو. دیکھو دنیا کی ہر ایک دوستی آپ کے سامنے آئیں گے, ایسا سلامہ کر لے گا انشاءاللہ. دوستی اللہ سے رکھو اور کسی سے مت رکھو انشاءاللہ. اور باقی کے سارے دوستاں آپ کی دولت ہو, آپ کی شہرت ہو, آپ کی خوبصورتی ہو, آپ کا پوزیشن ہو, آپ کا عہدہ ہو, دیکھ لے کو آتے ہے نہیں. تو یہ سارے چیزیں دیتے ہیں سکون اوپر والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ سارے چیزیں آپ کو ہونا ہے تو انشاءاللہ دوستی اللہ سے رکھنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا فون نمبر 9900666495 7795414139 8197041411. انشاءاللہ ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ, 7 سے 15 تاریخ تک حیدرآباد, اور جو ہے 19, 20 اور 21 تاریخ کو میں انشاءاللہ بنگلور میں ملوں گا. رائچور, کرنول اور نظام آباد میں انشاءاللہ میرے بھائی ڈاکٹر اظہر ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. سیکھ گئے جی اللہ کے فضل کرم سے. آج انہوں دیکھے حیدرآباد میں ماشاءاللہ, میں خالی بیٹھے ہوا تھا, آلموسٹ لکھ رہے تھے انہوں, الحمدللہ پرفیکٹ لکھ رہے ماشاءاللہ سے. بس اللہ ان کو بھی جو ہے اسی طرح خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا کریں دے بول کے دعا کریے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اگر میری غیر موجودگی میں اگر اظہر ہیں بولے تو آپ بے فکری سے دکھا لے کے جا سکتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب سے ملنا, انہوں بولے تو سنتے, ان کی آواز سنے تو شفا, ایسا ناٹ کرنا کو پلیز. ٹھیک ہے. پلیز 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 میں ریکویسٹ کرتا ہوں, کیسا بھی فائدہ اٹھا لیو نا. میں جب کسی انسان کو ایک پوزیشن دیتا ہوں الحمدللہ, میری کمپنی میں کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, تو میں ان کی قابلیت دیکھ کے پوزیشن دیتا ہوں, ان کے اندر ہے یا نہیں ہے, تب بھی جا کے مطلب نہیں, وہ اللہ سیٹ اپ کرتے سو الحمدللہ, میرے دماغ میں ڈالتے اللہ, پھر وہ زبان سے نکالتا دیٹس اٹ الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اپنے صحت کا خاص خیال رکھیے, اور رمضان میں بھی آپ کی خدمت کے لیے میں تیار ہوں. بیکاز روزے تو نہیں رہتے لیکن بیماریاں تو رہتے ہیں نا آپ لوگوں کو, بیماری کی وجہ سے بھی روزہ نہیں رہنے ہوتا, اس کو بھی میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن انشاءاللہ رمضان میں بھی جو لوگ بیمار ہیں, پریشان ہیں, ان کی بھی خدمت کریں گے انشاءاللہ. تو رمضان میں ہمارے کیمپس فجر کے بعد ہوتے. آپ فجر کے بعد سو کو پھر رات میں عشاء میں اٹھتے ہیں نا, دن کب رات کب کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. میں آ ہوں حیدرآباد فرسٹ ٹائم, دن کون سا رات کون سا خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. پورے رات کو جا رہی تالا کھولنے دکان کے, میں بند کر رہی, بول کو نہیں ہے سر حضرت آپ کھول رہے سو کہتے اللہ کہ ہمیں کب تک, فجر تک. سحری کر لے کو آرام سے تھوڑا پھر کو, پھر جا کے سو گئے تو نماز آنی دعائیں نہیں, پھر رات کو چھٹتے, پھر کب افطاری کے ٹائم پہ اذان سن کو, فجر کی اذان سنتے ہیں ویسا سنتے مغرب کی اذان. اور اذان سے یاد آیا کہ جو روحانی مسئلے میں آپ علاج یہ کرتے نا, سورہ بقرہ سنتے نا, دیکھو کچھ بھولا تو مجھے اب یاد آ رہا, یہ بات کرتے کرتے بیچ بیچ میں نکل جاتے کچھ راز کے باتیں, سمجھ رہے میری بات. جب آپ روحانی علاج کر لیتے نا, سورہ بقرہ سنتے نا, تب بیچ میں آپ چکر آ کے بھی گرتے, یہ سچ ہے. وہ آپ ہیڈ فون لگا کے سورہ بقرہ سنو انشاءاللہ. کوئی بھی روحانی علاج اگر آپ کر رہی تو ہیڈ فون لگا کے سنو, آپ بے ہوش ہو جاتے سورہ بقرہ سنتے سنتے. وہ ٹائم پہ ضروری ہے کہ اذان لگانا کان میں. جیسا ہی آپ اذان لگائیں گے انشاءاللہ 2 منٹ میں اٹھ کے بیٹھتے ہیں. سمجھ رہی میری بات. تو انشاءاللہ یہ عمل کر لے, بہت فائدہ ہوتا. اور رمضان میں انشاءاللہ تو پھر میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے تیار رہوں گا انشاءاللہ. تو فجر کے بعد دیکھتا ہوں انشاءاللہ, سحری کر لے کے آتا ہوں, نہیں تو یہیں آپ لوگوں کے ساتھ سحری کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو رمضان میں انشاءاللہ بھی کیمپ ہمارے رہیں گے, لیکن مارننگ میں رہتے, صبح فجر کے بعد انشاءاللہ 6 بجے سے انشاءاللہ دوپہر کے 1 بجے تک ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے. 1 بجے کے بعد پھر بھاگ لے گئے تو میں پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا ہوں, بیکاز میں یہاں 5 گھنٹے کا ٹائم دیا, شام کے 5 بجے, آپ رات کے 8-9 بجے بھی آ رہے لوگ. اب کچھ پرابلمس رہیں گے پرسنل, نو ایشوز, بٹ رول ہے تو فالو کرنا ہی رہتا. پروٹوکال کو تو بریک نہیں کر سکتے. تو رمضان میں اسٹرکٹلی روزے رکھے ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں. سو الحمدللہ روزے میں تو الگ طاقت رہتی, بے فکر رہیے. ٹھیک ہے. روزہ ہے ڈاکٹر صاحب, نہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ لوگوں کی خدمت کے لیے میں دوپہر تک انشاءاللہ دیکھوں گا. میں تو تیار ہوں, رات تک بھی دیکھتا ہوں. بولو 2 دن کنٹینیوسلی بولتے جاتا ہوں, نو پرابلم. لیکن ہمارے ساتھ میں جو بچے رہتے ہیں انہوں گالا نہیں دینا اندر, یہ ایک مصیبت چھوڑ رہا نہیں بائل بول کو.
ہے نہیں, تو اس وجہ سے ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا تو ہر جگہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے انشاءاللہ رمضان میں انشاءاللہ کیمپس تو پورے رہتے, اگرچہ میں نہیں رہا, کہیں عمرہ چلا گیا یا کہیں آؤٹ آف اسٹیشن چلا گیا, آؤٹ آف کنٹری وغیرہ, تو انشاءاللہ میری جگہ میں ڈاکٹر اظہر کو ہی بٹھاؤں گا انشاءاللہ. آپ ان سے آرام سے بے فکری سے لکھا لے سکتے انشاءاللہ دوائیاں, ٹھیک ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک بات, بہت سارے لوگ ڈاکٹر صاحب ہم کو پرسنل بات کرنا ہے, پرسنل کب ملتے, پرسنل نمبر دو. دیکھیے پرسنل تو بہت مشکل ہے, کسی سے ملاقات نہیں ہوتی, سب کو ایسا ملتا ہوں میں الحمدللہ. تو پرسنل تو بہت مشکل ہے, تو میں گھر سے پرسنل ملتا ہوں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز, جو بھی ہے الحمدللہ میرے ڈاکٹرز رہتے میرے ساتھ, میری ٹیم کے ممبرس رہتے, ان سے آپ کنسلٹ کر کے بات کریے پلیز. تو وی ول آلویز بی دیر وتھ یو انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھ گئے ہیں اس سے کم کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. یہ پورے کمنٹ پڑھ کے ایک بار میں ریپلائی کروں گا انشاءاللہ. اور ایک بات دیکھیے, اچھا ڈاؤٹ پوچھے, یہ جو گرم آئٹمس کھاتے نا لیڈیز, گرم آئٹمس, پائلس بھی ہو سکتا, حد سے زیادہ گرم کھا لو کو. اگر پائلس ہوا تو 3 پیپل کے پتے 1 مہینہ ریگولر صبح ہی ایسا 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کا جوس بنا کے پی لینا, ٹھیک ہے نا. پائلس کا ایشو کیور کر لو, پھر اولاد کے لیے انشاءاللہ آپ ٹرائی کرو. پیٹ کو خراب کر لے انہوں کو, سسٹم گرم ٹھنڈا کے چکر میں پورا ہارمون غارت کر لیں گے, ٹھیک ہے. وہ کمنٹ پڑھ کے کچھ میں یوزفل کمنٹس پڑھ کے الحمدللہ ریسپونڈ کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.